ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی. یعنی کہ یہ مشرکین جنہوں نے دروازے بند کیے نبی اکرم علیہ السلام اور ان کے پیارے صحابہ پر، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. کس بات کا ڈر؟ اللہ کے گھر کو شرک سے تم نے بھرا ہوا ہے، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. اللہ کے گھر کے دروازے ایمان والوں پر تم نے بند کر رکھے ہیں، ڈرنا چاہیے تھا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو اللہ کے گھروں سے روکنے والوں کے لیے وعید اور ڈراوا اس مقام پر بیان ہو رہا ہے. اللہ کے گھر آج بھی ہیں زمین پر، اگر کوئی ان کے در پہ ہے، ان کو بند کرنے کے در پہ ہے، معاذ اللہ، تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. یہ بس میں اشارہ کر رہا ہوں، مسلم معاشروں میں بھی اب اللہ کے نام لینے کے بارے میں کچھ پابندیاں لگانے کی باتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، ہوش عطا فرمائے. اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوگی اگر اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکنے کی اگر کوشش کی جائے تو. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک کانسرٹ کروا لو تو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں. اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں دین کی، قرآن کی مجلس منعقد کروانے کے لیے ایک نیچے چھوٹا سا ASI اس سے لے کر SHO اور پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو حالات اللہ کا شکر ہے ابھی بہتر ہیں، مگر درس قرآن کی محفل کے لیے اتنی پابندیاں اور ناچ گانے کے لیے وہ کہتے نہیں ہم بھی موبائل بھیج دیں گے آپ کی پروٹیکشن کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون.